نیکیوں میں سبقت کرنے کا باب چل رہا ہے، اور آج بھی کچھ احادیث مبارکہ کی ہم تلاوت کرنے لگے ہیں۔ پہلی جو حدیث مبارک جو آج ہم تلاوت کرنے لگے ہیں وہ حضرت ابی سربع عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ العصر۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں مدینہ شریف میں مدینہ المنورہ میں عصر کی نماز ادا کی، فسلم ثم قام مسرعا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر کو پڑھا چکے، حضور نے سلام پھیرا، پھر کھڑے ہوئے اور جلدی کے ساتھ حضور چل پڑے۔ فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا جلدی کی کہ صحابہ کرام کو درمیان میں سے راستہ بنانے کی مہلت بھی نہ ملی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ان کو پھلانگتے ہوئے سرکار چل دیے۔ اور وہاں سے جب حضور نکلے، وہاں سے حضور چلے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ففزع الناس من سرعته، تو صحابہ کرام نے حضور کو اس طرح جلدی جاتے ہوئے جب دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ خیریت تو ہے، کہ ابھی تو حضور نے سلام پھیرا ہے، پہلے کلام ہوتی تھی، کچھ احادیث مبارکہ بیان ہوتی تھی، کچھ ارشادات عالیہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جلدی چلے گئے کہ صحابہ کرام کو راستہ بنانے کی مہلت بھی نہ ملی، اور حضور اتنا تیزی کے ساتھ چلے گئے، خیریت تو ہے۔ فخرج علیہ، اتنے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر ظاہر ہو گئے۔ ابھی صحابہ کرام کی پریشانی دور بھی نہ ہوئی، ابھی ان کی وہ حالت اور کیفیت ختم بھی نہ ہوئی کہ حضور اچانک پھر ظاہر ہو گئے۔ اچھا جی، فرآ انہم قد عجبوا من سرعتہ، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضور نے محسوس کیا کہ وہ جو صحابہ کرام ہیں نا، وہ حضور کے جلد جانے پھر واپس آنے پہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یعنی تعجب کر رہے تھے اور وہ تھوڑا غمگین یا پریشان تھے۔ تو حضور نے اپنے غلاموں کی اس حالت کو یاد کیا، محسوس کیا، اس کو دیکھا، تو پھر کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بالقسمۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے نماز پڑھائی نا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کوئی تبر کہتے ہیں یا تو سونے کی ڈلی اور چاندی کی ڈلی، دونوں کے لیے یہ لفظ جو ہے نا عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، خاص چاندی کی ڈلی ہو یا سونے کی۔ حضور نے فرمایا تھوڑا سا ایک ٹکڑا چاندی کا یا سونے کا میرے گھر میں رہ گیا تھا، یعنی دونوں معنی ہم سونا کر لیتے ہیں، سونے کی تھوڑی سی ڈلی میرے گھر میں رہ گئی تھی، مجھے یاد آ گئی تو میں نے اس کو ناپسند کیا، فکرے تو میں نے ناپسند کیا ان یحبسنی، کہ وہ میرے گھر میں رکا رہے، یعنی شام سے پہلے میں اس کو تقسیم نہ کر دوں۔ اس عمل کو حضور نے فرمایا کہ میں نے برا سمجھا، ناپسند کیا، تو میں نے فامرت بالقسمۃ ہی، تو میں نے حکم دیا کہ شام سے پہلے اس کو بھی تقسیم کر دو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صدقے کا مال تھا، سونا غیر مال غنیمت کے طور پر آیا کرتا تھا یا زکوٰۃ کے فنڈ میں سے آیا کرتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی وہ پیش ہوتا تو حضور اپنے گھر میں مال کو نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، حضور کی عادت مبارکہ تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال کو جمع نہیں کرتے تھے۔ اچھا، تو اب اس کے اندر دیکھیں کہ نماز تو حضور نے پڑھا دی، لیکن جیسے ہی وہ یاد آیا، یعنی توجہ ادھر گئی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں تھا۔ اس ڈلی کا علم یا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، یا ازواج مطہرات کو تھا، یا خود اللہ کو تھا،
اور حضور کے ازواج مطہرات کے علاوہ صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضور کے پاس کوئی یعنی سونے کی ڈلی ہے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا بچ گیا ہے، اور اگر بچا ہوا بھی ہوتا تو صحابہ کرام کو تو حضور عطا کر چکے تھے، کسی کے پاس گنجائش تھی نہیں، اعتراض کی بھی کوئی وہاں پر بات نہیں تھی۔ لیکن باوجود اس کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ناپسند کیا کہ میں اس کو اپنے پاس روکے رکھوں۔ حضور نے نیکی پہ سبقت کرنے کا اپنے غلاموں کو اور ہم سب کو یہ حکم دیا کہ اگر اس طرح کا مال آپ کے پاس موجود ہو تو اس کی تقسیم کرنے میں کوئی بھی یعنی تاخیر جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ فوراً اس کو اللہ کے نام پہ تقسیم کر دینا چاہیے۔ یہ اس حدیث مبارک سے ہمیں درس ملا۔ اچھا، ایک اور حدیث